چونکہ میں کیمیکل سائنس پڑھتا ہوں اور آپ کو نہیں پتا کتنی ڈیپ پڑھتا ہوں. یو ول ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ ایز سون ایز یو گیٹ میریڈ ٹو یور گرل فرینڈ, یور ڈوپامین center will get that dopamine which you required. Now you will not get that girlfriend anymore because you already have it. یہ باقاعدہ سائنس میں آپ کو بتا رہا ہوں. A premarital relationship is bound and scientifically evident to give you post-marital affairs. ایک بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے ریلیشن شپس کے اوپر. بہت بڑی وجہ لوگوں کے ڈپریشن کی اور ہوپ لیس ہونے کی وہ یہ ہے کہ کوئی چھوڑ جاتا ہے انہیں, they get used, abused, they get dumped. خواتین اگر ہوپلیس ہو رہی ہیں نا تو میں سمجھ سکتا ہوں اس کیس. مرد لڑکی کو طلاق دینے کے بعد ہوپلیس ہو رہا ہے, یہ مجھے سمجھ نہیں آتی. نہیں, مرد بھی آج کل بڑے ہوپلیس ہیں. مطلب طلاق میں جو ریلیشن شپس ہوتے ہیں, کسی سے دل لگا لیتے ہیں, اس کے بعد شادی نہیں ہو پاتی, یا جو ہے وہ بات نہیں بن پاتی, یا کوئی چھوڑ جائے آپ کو. کیا ہوپلیسنس میں کیا کہ ابھی کوئی لڑکی دنیا میں لڑکی نہیں ملے گی مجھے, یہ ہوپلیسنس ہے. یس یس, یہ ہوپلیسنس ہے, یا اسے کہنے کے ایک ڈپریشن ہے کہ اب میں دل کبھی نہیں لگاؤں گا, کیونکہ دل جب لگایا تھا تو تب وہ صلہ نہیں ملا. ٹھیک ہے, میں ایگری, کبھی نہ لگائیں پھر دل. ہاں ایگری, مت لگائیں پھر. پتا پری میرٹل جو ہے نا, چونکہ میں کیمیکل سائنس پڑھتا ہوں اور آپ کو نہیں پتا کتنی ڈیپ پڑھتا ہوں, یہاں تک کہ اتنی ڈیپ پڑھتا ہوں کہ میں آپ کو وثوق سے بتا رہا ہوں ایویڈنس کے ساتھ کہ زیادہ تر امریکن نیورو سائیکالوجسٹ صرف خرافات بک رہے ہیں اباؤٹ دا انر انیٹمی آف دا ہیومن برین. کچھ ہی ہیں جو کہ اس نہج پہ ہیں کہ وہ ڈھونڈ رہے ہیں اصل میں. سو میں آپ کو آسان سی بات بتاتا ہوں, پتہ نہیں کیوں اس پہ جریدے نہیں لکھے گئے امریکہ میں کہ جو پری میرٹل ریلیشن شپ ہے نا, یہ آپ کی پوسٹ میرٹل ریلیشن شپ کے انورسلی پروپورشنل ہے. انورسلی پروپورشنل کہ اگر آپ کا بڑا اچھا افیئر چل رہا ہے نا تو شادی اتنی تباہ ہوگی آپ کی. اوکے, کیونکہ آپ نے جو ڈوپامین سینٹر ڈائلیٹ کر دیے نا پہلے سے ہی, وہ شادی کے بعد اتنی ڈوپامین پروڈیوس نہیں کر سکتے. اوکے, یہ ایک سائنٹیفک ٹرمینالوجی میں نے بول دی ہے, مگر میں آپ کو آسان سی بات بتا رہا ہوں کہ نہیں, میں زیادہ آسانی اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے لیے پھر بھی سائنس ہی کھولنی پڑے گی مجھے. مگر جو شادی کے بعد آپ کے معاملات رہنے ہیں نا اپنی بیوی کے اور بچوں کے ساتھ, جو بھی آپ کے ازدواجی نجی معاملات سے لے کے فائنینشیل اور معاشی اور معاشرتی معاملات ہیں, وہ ٹوٹلی ڈفرنٹ سپن کے ہوتے ہیں. اس میں نہ آپ اپنی بیوی کو نہ بیوی آپ کو وہ اٹینشن اور سیٹسفیکشن آف دیٹ فیسینیشن دے سکتی ہے. تو انسان پھر جس اسپیڈ سے ٹرین آ کے ہٹ کرتی ہے نا نکاح نامے کے فوراً بعد 3-1 مہینے کے بعد وہ ٹرین کو کوئی اسٹیشن ہی نہیں ملتا کہ کہاں رکے بھائی, کوئی پیسنجر ہی نہیں ہے, وہ نوکری پہ گیا ہوا ہے, یا پھر اس کے اور مسئلے ہیں, یا بیوی کو بچوں کی ٹینشن ہے, یا ساس کو یا سسر کو خوش کر رہی ہے, یا پھر یہ تو ایک چھوٹا سا معاملہ ہے. You will have to understand that as soon as you get married to your girlfriend, your dopamine center will get that dopamine which you required. Now you will not get that girlfriend anymore because you already have it. Okay, once you have that girlfriend, then your dopamine center will dilate more than what the girlfriend did. That's why you need another girlfriend now. So 2 girlfriends are gonna give you that dopamine. Hence the illicit relationship. Yeah, infidelity. Yeah. اور یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ پری میرٹل ریلیشن شپ کازز ایکسٹرا میرٹل ریلیشن شپ. یہ باقاعدہ سائنس میں آپ کو بتا رہا ہوں. A premarital relationship is bound and scientifically evident to give you post-marital affairs. So, کیونکہ آپ خود سوچیں نا, آپ ایک سینٹری ڈائلیٹ ہو گیا, اس کو اتنی ڈوپامین سے تو سیٹسفیکشن نہیں ملنی, اور تو مل گئی اب تو. So the conquest of that relationship was not about getting the woman. ڈوپامین کی شیخ آپ نے بات کی, ڈوپامین سینٹرز کیا ہوتے ہیں, یہ تھوڑا سا ٹرمینالوجی. وقت کم ہے, یہ لمبا لیکچر ہے, مگر یہ اتنی سی بات بتاؤں, اس کے 5 سینٹر ہیں ڈوپامین کے. ان میں سے ایک سینٹر ہے سینٹر آف اکمپلشمنٹ کا, کہ کوئی چیز پروسیس شروع کیا وہ ختم ہو جائے نا. سینٹر کہاں پہ ہوتے ہیں یہ ڈوپامین کے سینٹر تو نیورونز میں ہوتے ہیں, ان کے کوئی مسکولر سینٹر نہیں ہے. سو نیورونل سینٹر ہیں سارے, سیروٹونن کے بھی نیورونل ہیں, مگر
सेंटर होता क्या है, वो एक प्याला है जिसमें बस वो प्याला खुलता है तो दिमाग कहता है ये काम करना है, वही प्याला खुल गया, उसमें पानी जाता है तो प्याला बंद हो जाता है। ओके, जब अचीव कर लेते हैं वो चीज। हाँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने कार सर्विस करवानी है अपनी, ठीक है, तो डोपामिन सेंटर खुल गया, अगर पॉसिबल है तो। अगर कार वॉश ही कोई नहीं है तो खुद धोनी पड़ेगी, तो जैसे ही वो गाड़ी कार वॉश की मुझे पता है करीब, तो मेरा डोपामिन सेंटर खुल जाएगा। जो चीज पॉसिबल ना, उस पर डोपामिन सेंटर नहीं खुलता। तो जैसे ही आप एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में तो पॉसिबिलिटी तो होती है तो वो लड़की, ठीक है, शादी तो हो सकती है, किसी ना किसी तो लड़की से ही होनी है आपकी, तो पॉसिबिलिटी होती है, सेंटर खुल जाता है आपका। जैसे ही शादी होती है ना, आपका डोपामिन मिल जाती है आपको, ठीक है। और जैसे ही डोपामिन मिलती है उस प्याले में, तो वो असल में शीशे का प्याला तो है नहीं, तो जैसे ही वो फुल होता है वो अपना साइज बढ़ा लेता है। अब उसको वो खातून डोपामिन उतनी दे ही नहीं सकती कि वो उतनी ही खातून है जितनी वो पहले थी, लेकिन उस सेंटर बढ़ गया, सेंटर का साइज ही बढ़ गया। अब मसल को प्रैक्टिस करेंगे तो मसल बढ़ जाएगा ना, तो बिल्कुल इस तरीके से सेंटर का टिश्यू है, सेंटर असल में टिश्यू होते हैं ना, वो टिश्यू बढ़ता है जब, तो अब वो लड़की बेचारी जितना मर्जी बंद थन ले, वो रहती तो वही लड़की है, ठीक है। और यू बेटर अंडरस्टैंड, आई सी दैट अ लॉट, पाकिस्तान में भी मैंने बहुत मेरे अपने जो है ना, जिन लोगों के साथ मेरे इस तरह के ट्रेनिंग एंड कोचिंग में कर रहा हूं, दे कीप ट्राइंग अ लॉट ऑफ म्यूटेटेड टेक्निक्स के लड़के अपनी बीवी को और शोहर को हुलिये बदल रहे हैं कि किस तरीके से कि सम वेरिएशन शुड कम इन, और थेरेपिस्ट उनको, साइकोलॉजिस्ट, 2 नंबर साइकोलॉजिस्ट उनको बता रहे हैं कि यार स्टार्ट प्रिटेंडिंग दैट ही इज समवन एल्स, यू नो, दिस इज सच अ, ये होता है फिर गलत फलसफे को पकड़ के जाएं तो फिर कहां से कहां पहुंच जाते हैं। So it's a big problem, and this is why I'm telling you. फिर इसका मतलब है कि डोपामिन का ताल्लुक एडिक्शन के साथ है, जो जी 100%, या हर एडिक्शन का ताल्लुक डोपामिन के साथ है, जो कि सेल्फिश लेवल पे एडिक्शन हो। किसी को किसी की हेल्प करने की भी एडिक्शन हो सकती है आदत में, वो ऑक्सीटोसिन की एडिक्शन है।